عمران خان صاحب کا جو راؤنڈ 2 ہے کیا کریں گے یا نہیں؟ فی الحال تو مجھے کوئی ہلچل زیادہ نظر نہیں آتی. وہ تو آج ایکسپائر ہو گئی. اسلام آباد چھوڑ کے پشاور میں بیٹھ گئے. صوبے کے تمام وسائل آپ استعمال کر رہے ہیں اور کس کیپیسٹی میں آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں. جو نمائندگان ہیں جن کو پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا ان کو VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو پنجاب میں سب سے بڑی بیس ہے تحفظ کے لیے KP گئے ہوئے. لاہور کے اندر ہونا چاہیے زمان پاک. ان کی مدت جو ہے نا اصل میں عمران خان کی حکومت کی عدت ہے جو پوری کر رہے ہیں. ان کے مقدمات ہیں حمزہ شہباز کے ہیں, شہباز شریف کے ہیں, ثناء اللہ کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ اس کی اب ان کو بلا لیا ہے. یہ ملک اخلاقیات سے نہیں قانون اور پروسیجر سے چلتا. جو ہماری قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس نے پھر اس کی کیوں تصدیق کی؟ کس نے کہا تصدیق؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا کیا مارچ بھی کیا گیا تھا. میں پرو آئین اور قانون. اگر آپ تشریح اپنی پسند کی مانگ رہے ہیں تو وہ سہولت مہیا نہیں میں کر سکتا. السلام علیکم جی. اساف ڈیجیٹل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں طلعت حسین صاحب, پاکستان کے جو ہیں پرومیننٹ صحافی ہیں. تو موجودہ سیاسی حالات کے متعلق ان کی کیا رائے ہے آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. بہت زیادہ شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو سر ڈائریکٹلی میں سوال کی طرف جاؤں گا. عمران خان صاحب کا جو راؤنڈ 2 ہے لانگ مارچ جو انہوں نے کرنا ہے کیا کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے کمٹمنٹ تو دی ہے, اور جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں انٹرویو اس وقت تو ان کی جو کمٹمنٹ کی ڈیڈ لائن تھی جنہوں نے خود ہی دی تھی, کسی نے ان کے گھر کوئی سنیہ تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ نے یہ 6 دن دینے, وہ 12 دن بھی دے سکتے تھے. تو وہ تو آج ایکسپائر ہو گئی. اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. فی الحال تو مجھے کوئی ہلچل زیادہ نظر نہیں آتی پلاننگ کے. فی الحال تو وہ ذرا انٹرویوز لائن اپ کر رہے ہیں اپنے لیے اور وہ میڈیا پروفائل ڈیولپ کر رہے ہیں. تو جو انقلاب کی بالٹی ہے اس کے اندر وہ انٹرویو سے بھریں گے فی الحال. تو مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آتا, مومنٹم نظر نہیں آتا فی الحال. اسلام آباد چھوڑ کے پشاور میں بیٹھ گئے, کیا آپ کو لگتا ہے درست فیصلہ ہے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. KP میں جا کے وہاں کی حکومت کو ہائی جیک کیا ہوا, وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو انڈیپینڈنٹ صحافی خبریں دے رہے ہیں, ایک صوبے کے تمام وسائل آپ استعمال کر رہے ہیں اور کس کیپیسٹی میں آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا کلیئر ہے کہ حکومتی عہدے میں اور پارٹی کے عہدے میں فرق ہے. جائے کا آپ عہدے کے فرق کو ختم کر کے آپ نے چیف منسٹر کو جو ہے وہ کرسیاں سیدھی کرنے پھر لگایا ہوا ہے. وہ کرسیاں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں. لوگ آپ کے جو نمائندگان ہیں جن کو پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا ان کو VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو کیوں ہی شوق ہے آپ کو پروٹوکال کا؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ یہاں پہ 300 کنال کا گھر ہے اور ایکس پرائم منسٹر ہے, آپ کے پاس سیکیورٹی بھی بہت بہتر ہے, اور آپ نے سیکیورٹی ایکسٹرا لیئر بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. تو ہی شوڈ ہیو بین ہیئر, لیکن وہ نہیں ہے وہاں پر. ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی. مجھے تو اس کے اندر بس یہی فائدہ نظر آتا ہے کہ نمبر 1 وہ سمجھتے ہیں کہ اٹک کے پار ادھر آئیں گے, اس ثوابی سے آگے آئیں گے تو کہیں کو ان کو گرفتار نہ کر لے. اور فرینکلی اگر آپ دیکھیں ان کی جو سب سے بڑی بیس ہے وہ کلیم کرتے ہیں پنجاب کے اندر. تو پنجاب میں سب سے بڑی بیس ہے تحفظ کے لیے KP گئے ہوئے. ان کو تو اپنے زمان پارک کے اندر ہونا چاہیے, لاہور کے اندر ہونا چاہیے. زمان پارک میں, زمان پارک کے ارد گرد ان کی پارٹی کا پورا انفراسٹرکچر ہے. وہ تو کہتے ہیں میں عالم اسلام کا لیڈر ہوں. ان کو تو پھر بچانے کے لیے تو پھر افغانستان سے بھی لوگ آنے چاہیے, ترکی سے بھی آنے چاہیے, چچنیا سے بھی آنے چاہیے. تو مجاہد ہے نا. تو پنجاب کو چھوڑ کے وہ اسلام آباد بھی نہیں رکے, پھر ادھر KP چلے گئے. حیران کن بات. جو حکومت نے بربریت کا مظاہرہ کیا, آنسو شیل برسائے عوام پر, اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ درست تھا یہ حکومت کا فیصلہ؟ قانون کے مطابق تھا یا نہیں یہ آپ کو اب چیک کرنا پڑے گا. جب 144 لگی ہو تو پولیس مینول کے اندر کیا کیا چیزیں جائز ہیں, کیا کیا چیزیں جائز نہیں. جو میں نے پڑھا ہے تو اس کے اندر جو حکومت کر رہی تھی وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. انتہائی اقدامات میں آتا ہے لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. صرف اس صورت میں کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے عمومی طور پر جب آپ نظام کو مکمل طور پر درہم برہم کرنا چاہیں. امریکہ کے اندر فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت آپ کے پاس مکمل آزادی ہے رائے کے اظہار کی. آپ اس کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے. جتنے سال میں نے امریکی میڈیا کے ساتھ بہت کام کیا ہوا, ٹائم میگزین کے ساتھ, لاس اینجلس ٹائمز کے ساتھ, نیو یارک ٹائمز کے ساتھ, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس قانون کے تحت کام کرتے ہیں. فرسٹ امینڈمنٹ ان کے لیے آپ سمجھیں کہ ان کی جو ایک مذہبی کتابیں ہیں اس طرح کی ہیں. لیکن فرسٹ امینڈمنٹ کی آڑ میں اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی ہیں اور وائٹ ہاؤس کو ریڈ کریں گے تو پھینٹا تو آپ کو پڑے گا.
برسلز میں جو یورپین تہذیب کا گہوارے کے طور پہ لیا جاتا ہے، وہاں پر اگر آپ کو وہ کہہ دیں گے کہ فلاں جگہ پر آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا اور آپ کریں گے تو آپ کے اوپر واٹر کینن بھی برسائیں گے، آپ کی آنکھوں میں وہ مرچوں والا جو ہے وہ اسپرے بھی کریں گے۔ NYPD نیو یارک کی پولیس اگر آپ کو کہے گی رک جاؤ اور آپ کہیں گے تو کی گل کر دیں، اور یا اس طرح کی گالیاں نکالیں گے جس قسم کی گالیاں وہ انگریزی بھاری زبان میں وہ نکال رہی تھی وہ خاتون، تو وہ آپ کو الٹا لٹکا دیں گے۔ برطانیہ میں اگر آپ اس قسم پولیس اب آپ کے لیے حد بندی کر دے، آپ نے دیکھا نا کہ نواز شریف کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو انہوں نے لائن کھینچی، ادھر اس کے حق میں 4-5 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر وہ 8-10 بندے لے کے آئے ہوتے ہیں، بیچ میں پولیس نے لائن لگائی ہوتی ہے کہ آپ نے لائن نہیں پار کرنی۔ یہ جتنے پارلیمنٹ کو تلپٹ کرنے والے ہیں، یہ وہ لائن جو ایگزسٹ نہیں کرتی اور صرف بتایا گیا تو وہ پار نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر اترے نا اور جا کے کہیں نا کہ میں تو انقلابی ہوں تو میں نے لائن جو ہے وہ کراس کرنی ہے، وہیں سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے۔ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ جب لگی ہوئی ہے 144 تو پھر 144 کے تحت اقدامات تو ہوں گے۔ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ یہ جو ٹائم ہے اکتوبر 2023 تک، کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ان کی مدت جو ہے نا، اصل میں عمران خان کی حکومت کی عدت ہے جو پوری کر رہے ہیں، وہ جو عمران خان کی حکومت کو پورا کرنا تھا وہ یہ پورا کر رہے ہیں۔ تو ان کی مدت میں تو اس حق میں بالکل نہیں تھا کہ ادارتی طور پر کہ آپ حکومت میں آئیں، آپ کو فوراً انتخابات میں جانا چاہیے، کیونکہ میرا تو ایک ہی ہوتا ہے کہ عوام کی رائے کے ساتھ آپ کریں۔ اب انہوں نے کر لیا ہے، کوشش تو یہ کریں گے، لیکن اگلے 2-3 مہینے کے اندر اگر انہوں نے حالات مزید قابو میں لے آئے تو ان کی چانسز بڑھ جائیں گے، لیکن غیر یقینی ہے ان کے اوپر، ان کے مقدمات ہیں، حمزہ شہباز کے ہیں، شہباز شریف کے ہیں، رانا کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ اس کی اب ان کو بلا لیا ہے، وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو غیر یقینی ہے کافی۔ سب سے بڑی غیر یقینی جو ہے وہ پنجاب میں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ 60A3 کی جو انہوں نے تشریح کی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، ڈی سیٹ ہو گئے، تو اس کے بعد کیا اخلاقی طور پر انہیں وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے حمزہ شہباز؟ یہ ملک اخلاقیات سے نہیں، قانون اور پروسیجر سے چلتا ہے۔ اگر اخلاقیات قانون کے مطابق بھی قانون کے مطابق تو ان کے پاس جو ہے اب ووٹ آف کانفیڈنس ان کو لینا ہے، گورنر ان کو کہے گا، گورنر ابھی اپوائنٹ ہو گیا، صدر صاحب نے مہربانی کی خود ہی گورنر اپوائنٹ کر دیا، خود ہی خیر نہیں کہ ان سے کروایا گیا بہرحال، تو اور اگر ان میں سے کوئی میجورٹی نہ لے پایا کیونکہ ڈی سیٹ ہو گیا نمبر، تو پھر دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، دوبارہ کاؤنٹنگ میں جس کی میجورٹی ہوگی وہ چیف منسٹر بن جائے گا۔ تو یہ پروسیجر ہے، میرے خیال میں گورنر کو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دینا چاہیے، اور کیا یہ غلط ہے کیا یہ صحیح ہے یہ کورٹ میں معاملہ ہے، کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے یہ ماضی میں اس کا اطلاق ہوگا، ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا یا مستقبل کے حوالے سے دیا گیا ہے، کیونکہ عموماً جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے دیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ اب میں نے قانون پاس کر دیا کہ آپ میرا انٹرویو جو ہے آپ کو 1:30 بجے ختم کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، لہٰذا میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے یار جب آپ نے انٹرویو شروع کیا تھا تب تو یہ قانون نہیں تھا، تو آپ مجھے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں، کہیں گے نا آپ مجھے ایسے ہی۔ تو اسی طریقے سے جب سپریم کورٹ نے یہ حیران کن تشریح نہیں کی تھی کہ لوگ اس طرح ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، تو اس وقت تک یہ قانون یا حوالہ موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے ڈی سیٹ کا کہہ دیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ مستقبل پر لاگو ہوتا ہے یا ماضی پر، لیکن اگر ماضی پر بھی لاگو ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے ووٹ آف کانفیڈنس میں جائیں گے، پہلے میں وہ الیکٹ نہیں ہوں گے، ان کے پاس نمبرز نہیں ہے، اس کے بعد سمپل میجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ چیف منسٹر بن جائے گا۔ پاکستان جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا، معیشت بھی جو ہے وہ ڈیریل ہوئی، تو کیا سمجھتے ہیں اس کو، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ جو تجربات کی ہمیں ہر وقت خواہش رہتی ہے کہ ہم کو ایسا کام کریں کہ دنیا میں کہیں نہ ہوا۔ کس کو رہتی ہے یہ خواہش؟ فوج کو رہتی ہے، سیاستدانوں کو بھی رہتی ہے، صحافیوں کو بھی رہتی ہے، بہت کھجلی ہوتی ہے ان کو کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایسا کام کر دیں کہ جو دنیا کی 300 سال کی تہذیب ہے جس نے جمہوریت کے نظام کو بڑا پرفیکٹ کیا ہے، اس سے ہم بڑا کام کر لیں۔ 75 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں، تو یہ تجربات کا نتیجہ ہے۔ کبھی ہم پریزیڈنشل سسٹم کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی پارلیمانی نظام کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی شریعہ لاگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تجربات کی جو ہمارے اندر ایک رگ پھڑکتی رہتی ہے ہر وقت، اس کا نتیجہ ہے۔
ورنہ ملک چلانا کوئی آج کل کے دور میں کوئی مشکل کام ہے. عمران خان جو ہے رجیم چینج کا بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ان کی اس جو تھیوری ہے اس پر یقین رکھتے ہیں رجیم چینج کی؟ میں عمران خان کی اکثر تھیوریز کو سنجیدگی سے نہیں لیتا, سچی بات ہے, صاف ہے, کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی نا. آپ نے وہ خط دیکھا ہے, ہر کسی کے سامنے وہ سفید پھرلو لہرا رہے ہیں. اب نیا پھرلو چھوڑ دیا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ میرے خلاف سازش ہوئی. اگر وہ خط جو تھا وہ فیک تھا, ایک بات کر رہا ہوں ایسے, تو پھر جو ہماری قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس نے پھر اس کی کیوں تصدیق کری؟ کس نے کہا تصدیق کی؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا ڈیمارش بھی کیا گیا تھا. ڈیمارش کیا, وہ اس بات پہ کیا کہ آپ نے وہ زبان استعمال کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. زبان استعمال کرنے میں, اور آپ میرے سے سخت سوال کر سکتے ہیں, اس کے اوپر میں ہلکا سا اعتراض بھی کر سکتا ہوں, اور آپ کے مدیر کو ان رائٹنگ بھی بھیج سکتا ہوں کہ فلاں صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کافی اچھی نہیں پلائی, وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے جناب مجھ سے سخت سوال کیے. تو یہ میری طرف سے ڈیمارش چلے جائے گا آپ کے مدیر کو. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ نے سخت سوال کیا ہے کیونکہ آپ میرے خلاف سازش کر رہے تھے اور آپ اس آفس کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے, آپ مجھے آفس سے نکالنا چاہ رہے تھے, آپ یہی کہیں گے کہ یار آپ کا کیا بھیجا گھوما ہوا ہے کیا, یہی کہیں گے نا. تو ڈیمارش جو ہے اور سازش جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ دوبارہ پڑھیں ویسے اس کو. موجودہ جو سیاسی حالات جا رہے ہیں اس میں نومبر کی تعیناتی جو ہے وہ بڑی اہم ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا چاہتے ہیں, کون کرے نومبر کی تعیناتی؟ آپ نے یہی سوال جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب سے بھی کیا تھا, تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ دیکھیں, نومبر کی تعیناتی, پہلے تو نوبت اس پر آنی نہیں چاہیے تھی. یہ نومبر کی تعیناتی جو ہے یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے. یہ نومبر کی تعیناتی اگر ایکسٹینشن نہ ہوتی جس میں تمام جماعتوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے تو یہ معاملہ ہی نہ اٹھتا. اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو نومبر کی تعیناتی کر لینی چاہیے. اگر کیئر ٹیکر حکومت ہے تو کیئر ٹیکر سے اگر کروانا ہے تو پھر کیئر ٹیکر لگا دے, مطلب بتا دینا کیا کرنا ہے. اگر ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہونا کیا ہے, بھائی اس حکومت کو کرنی چاہیے, اب بنا لی ہے تو اگر یہ پسند نہیں ہے تو پھر کسی پسند کے بندے سے کروا لیں, لیکن بتا دینا کیا کرنا ہے. آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر میں بھی دیکھتا ہوں, تو ان میں بہت سارے کمنٹس میں لوگ آپ پر جو ہے الزامات لگاتے ہیں کہ آپ جو ہیں پرو پی ایم ایل این ہیں. کیا کہنا چاہیں؟ میں پرو آئین اور قانون ہوں. اگر آپ تشریح اپنی پسند کی مانگ رہے ہیں تو وہ سہولت مہیا نہیں میں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا ہوگا. اگر میرے حقائق سے آپ کو اختلاف ہے تو پھر میں جواب دوں گا آپ کو, لیکن میں آپ کی یا ویورز کی رائے کے مطابق اپنی تشریح نہیں کر سکتا. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے صحافت نہیں کرتا, میں حقائق کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے صحافت کرتا ہوں. اگر آپ کو نہیں پسند تو پھر آپ عمران خان کی پریس کانفرنس سنتے رہیں, خوش ہوتے رہیں.